ایک بڑا مشہور واقعہ ہے جو کہتے ہیں کہ شہید زندہ ہیں اور ہم ان کی زندگی کا، آپ تو اس کے چشمدید گواہ ہیں. میں بالکل چشمدید وہ واقعہ کیا ہے؟ جب نشان ادر کا اعلان ہوا تو مجھے کرنل صاحب نے خود بلا کر، خبروں میں جو ہی سنا اس نے بلا کر مجھے چھٹی دی کہ تیرے بھائی کو نشان ادر ملا ہے تو چیف آف آرمی اسٹاف آ رہا ہے تو آپ جائیں. تو تیسرے دن میں گھر پہنچا تو چیف آف آرمی اسٹاف جنرل ٹکا صاحب ہو کر چلے گئے تھے اور سینٹرل کمانڈنٹ بھی ہو کر چلا گیا تھا. تو میری موجودگی میں 15 پنجاب کا سی او آیا. اس نے آ کر پھولوں کی چادر چڑھائی، اسلامی دی. اس نے کہا کہ یہ جگہ بہت تنگ ہے، عام قبرستان میں قبر تھی تو یہاں اسلامی وغیرہ مشکل سے ہوئے گی اور ہم نے مزار بنانا ہے، یہاں مزار بھی نہیں بن سکے گا، یہ کسی کھلی جگہ میں ہو تو بہتر ہے. میں نے کہا کوئی بات نہیں، زمین اپنی ہے، ہم کھلی جگہ میں کر دیں گے. تو لوگوں نے مجھے ڈرایا کہ گرمی بہت ہے، پتہ نہیں بیچ میں کیا حال ہے، تو آپ لوگ شہید کا شہادت کے کتنے عرصے کی بات ہے؟ یہ کچھ 6 مہینے 13 دن کی بات ہے. جمعے والے دن ہم نے ٹائم مقرر کیا کہ جمعے کو قبر منتقل کریں گے. 30 جون کا دن تھا اس وقت، اور 30 جون کا دن تھا. اور ہمارے قبرستان کے چاروں طرف اتنی سخت دھوپ تھی جس کا کوئی اندازہ نہیں. مگر جب ہم قبر اکھاڑنے کے لیے کھڑے ہوئے تو ہمارے قبرستان پر ایک بادل کا ٹکڑا آ کر کھڑا ہو گیا اور اس سے چھوٹی چھوٹی بوندا باندھی شروع ہو گئی. باقی چاروں طرف دھوپ تھی مگر ہمارے قبرستان پر سایہ تھا. جب مٹی ہٹائی تو اتنی پیاری خوشبو آئی اس سے کہ میرا خیال ہے اس سے پہلے بھی ہم نے نہیں دیکھی تو اس کے بعد بھی ہمیں محسوس نہیں ہوئی. اور جب وہ صندوق کو اٹھانے لگے تو نیچے میں نے ہاتھ ڈالا تو یہ ہاتھ میرا پورا خون سے لت پت ہو گیا تھا. نیچے خون کا مطلب ہے اتنی ساری جگہ پر خون تھا. صندوق باہر نکالا، چرپائی پر رکھا. پہلے پروگرام یہ تھا کہ جو ہی صندوق نکالیں گے تو دوسری قبر میں منتقل کر دیں گے. اور جب خوشبو آئی تو پھر سارے دلیر ہو گئے. چرپائی پر رکھی تو اس میں وہ خون کے قطرے گرنے شروع ہو گئے چرپائی پر. مجھے کسی نے کہا کہ چرپائی پر خون گر رہا ہے. میں گھر سے پلیٹ منگا کر اس کے نیچے رکھی اور دفنانے تک کو میرا خیال 10-12 قطرے خون کے اس میں گرے ہیں جو بالکل تازہ خون تھا اور وہی ہم نے ساتھ ہی منتقل کر دیے قبر میں. پھر میں نے حاجی صاحب سے ریکویسٹ کی کہ میں نے کہا کہ میں اس وقت حاضر نہیں تھا تو میں چہرہ مبارک دیکھنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے مجھے اجازت دی. میں نے چہرہ مبارک دیکھا تو اس وقت 2.5-3 انچ داڑھی بڑی ہوئی تھی. حالانکہ جس وقت شہید ہوئے شیپ تازی ہوئی تھی ان کی. جب میں نے دیکھا تو شیپ 2.5-3 انچ بڑی ہوئی تھی اور پھول جو اس وقت نچاور کیے گئے تھے وہ اسی طرح تازے تھے جیسا کہ ابھی ہم نے پودے سے توڑ کر اوپر رکھے اس طرح تھا. اور پھر آپ نے دوبارہ شہید کو یہاں پہ شفٹ کیا؟ یہاں پر شفٹ کیا شہید کو دوبارہ. اور یہاں پر یہ تو بڑی ایک ایمانی کیفیت کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور بالکل شیپ بڑی تھی، تر و تازے پھول تھے، خون جاری تھا. خون تو ساری دنیا نے دیکھا نا، جہاں 2-2.5 ہزار آدمی جمع ہوا تھا سارے ہم سب نے دیکھا ہے خون اپنی آنکھوں سے. اور وہ چرپائی مرنے تک والدہ نے مجھے کسی نے اس پر سونے نہیں دیا. والدہ نے اس چرپائی پر، والدہ کو بہت پیار تھا. بہت پیار تھا والدہ کو. والدہ یہ دکھ برداشت نہیں کر سکے. میں نے بہت کوشش کی تو میں نے کہا کہ وہ جنت میں گیا ہے، وہ جنتی ہے، آپ کو بھی جنت میں بلائے گا، مگر وہ دکھ برداشت نہیں کر سکے. ظاہر ہے ماں کا دل. تو انہوں نے صبح کا ناشتہ نہیں کیا جب تک وہ زندہ رہے، چرپائی پر نہیں سوئے جب تک زندہ رہے، ہنسے نہیں ہے، وہ مسکرائے نہیں ہے بالکل. ان کو کینسر ہو گیا تھا. بہت کوشش کی، بڑا علاج کرایا مگر نہیں، بچ نہیں سکے. ان کے ساتھی کیا بتاتے ہیں؟ کوئی وہ ساتھی ان کے یہی کہتے ہیں کہ اتنی دلیری سے لڑا ہے، یہ پیٹ کی جنگ بھی دلیری سے لڑا ہے. یہ درائے تبھی تک دشمن کا